دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر فرعون کی آخری وصیت کیا تھی؟ کیا واقعی اس نے اپنی موت سے پہلے کوئی ایسا راز چھوڑا تھا جو آج بھی دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ آخر مصر کے اہرام اتنے عظیم اور حیران کن کیسے بنائے گئے؟ کیا ہزاروں سال پہلے واقعی انسانوں نے انہیں تعمیر کیا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جس نے آج تک سائنسدانوں کو بھی حیران کر رکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی ممی آج کہاں موجود ہے؟ اس کی لاش ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اتنی محفوظ کیسے ہے؟ آخر اس زمانے کے لوگ ایسی کون سی ٹیکنالوجی جانتے تھے جسے آج کی جدید دنیا بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ بعض فرعونوں کی قبروں میں ایسے راز پوشیدہ ہیں جنہیں کھولنے والوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے؟ اور آج کا مصر کیسا ہے؟ کیا صرف اہرام ہی مصر کی پہچان ہیں، یا اس ملک میں اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں؟ یہاں کی ثقافت، دریائے نیل، قدیم بازار، شاندار مساجد، جدید شہر اور مصر کی خوبصورت خواتین جن کا انداز، لباس اور مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے، آخر انہیں اتنا منفرد کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم مصر کی قدیم تہذیب سے لے کر جدید مصر تک کا ایسا سفر کریں گے جہاں ہر موڑ پر ایک نیا راز، ایک نئی حقیقت اور ایک نئی کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یقین مانیں، ویڈیو کو آخر تک آپ کو مصر کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فخر سے ہمیں بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا کمنٹ پڑھ کر بے حد خوشی ہوگی۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں مصر کی اس حیرت انگیز سیر کا سفر۔ جب ہم مصر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے اہرام، فرعون اور صحراؤں کی تصویریں ابھرتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا گھر ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں سال پہلے ایسی عظیم سلطنتیں قائم ہوئیں جن کے آثار آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ مصر کی آبادی کا زیادہ تر حصہ دریائے نیل کے کنارے پر آباد ہے، کیونکہ ملک کا بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو شاید مصر کا وجود بھی ممکن نہ ہوتا۔ اسی دریا نے اس سرزمین کو زندگی بخشی، کھیتوں کو سرسبز بنایا اور دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ آج بھی مصر کی معیشت، ثقافت اور روزمرہ زندگی پر دریائے نیل کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ قاہرہ، جو مصر کا دارالحکومت ہے، ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید دنیا ایک ساتھ سانس لیتی نظر آتی ہے۔ ایک طرف بلند و بالا عمارتیں اور جدید سڑکیں ہیں تو دوسری طرف ہزار سال پرانے آثار قدیمہ۔ یہی تضاد مصر کو دنیا کے دوسرے ممالک سے منفرد بناتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح صرف اس لیے مصر آتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس تاریخ کو دیکھ سکیں جسے وہ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن مصر کی اصل حیرت ابھی شروع ہوتی ہے۔ مصر کی سب سے بڑی پہچان یقیناً اہرام ہیں، اور ان میں بھی سب سے مشہور اہرام جیزہ ہیں۔ جب کوئی شخص پہلی بار ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ان کے حجم کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 4500 سال پہلے، جب نہ کرینے تھیں اور نہ جدید مشینیں، اتنے بڑے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیا گیا؟ بعض پتھروں کا وزن کئی ٹن ہے اور انہیں انتہائی درستگی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید سائنس بھی ان کی تعمیر کے تمام راز مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ مختلف ماہرین مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن کئی سوال آج بھی جواب طلب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں مزدوروں نے برسوں کی محنت سے انہیں تعمیر کیا، جبکہ بعض نظریات انہیں اس دور کی گمشدہ انجینئرنگ مہارت کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ اہرام کی ساخت اس قدر مضبوط ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سیاح اور محققین ان کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرام صرف مقبرے نہیں تھے، بلکہ یہ فرعونوں کی طاقت، دولت اور عظمت کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے، اور ابھی ہم نے فرعونوں کی دنیا کا صرف دروازہ کھولا ہے۔
فرعون صرف حکمران نہیں تھے بلکہ قدیم مصری تہذیب میں انہیں تقریباً مقدس حیثیت حاصل تھی۔ لوگ انہیں ضمیر پر خدائی نمائندہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی موت کے بعد بھی ان کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ اسی عمل کو ممی سازی کہا جاتا تھا۔ آج بھی کئی فرعونوں کی ممیاں مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پرانی یہ لاشیں اب بھی پہچانی جا سکتی ہیں۔ ان کے چہرے، بال اور جسم کے بعض حصے آج تک محفوظ ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ممی سازی کا مقصد یہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی روح اپنے جسم کو پہچان سکے۔ یہی وجہ تھی کہ فرعونوں کے ساتھ ان کے قیمتی خزانے، زیورات اور روزمرہ استعمال کی اشیاء بھی دفن کی جاتی تھیں۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ موت زندگی کا اختیار نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہی عقیدہ ان کے تہذیب کو دنیا کی دیگر قدیم تہذیبوں سے مختلف بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان عظیم حکمرانوں کی زندگی کیسی تھی، ان کے محلات کتنے شاندار تھے اور ان کی طاقت کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ آگے ہم یہی کچھ جانیں گے۔ دوستو، صدیوں تک فرعون مصر کی سب سے طاقتور حکمران سمجھے جاتے تھے۔ ان کے محلات سونے، قیمتی پتھروں اور شاندار نقش و نگار سے مزین ہوتے تھے، جبکہ ان کے دربار میں سینکڑوں خادم اور سپاہی موجود رہتے تھے۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ دیوتاؤں کا نمائندہ ہے، اسی لیے اس کے ہر حکم کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب کسی فرعون کی موت ہوتی تو اس کی کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا تھا۔ اس کے جسم کو خاص جڑی بوٹیوں، خوشبودار تیلوں اور نمک کے ذریعے محفوظ کیا جاتا، پھر اسے قیمتی کپڑوں میں لپیٹ کر مضبوط تابوت میں رکھا جاتا۔ اس تابوت کے ساتھ سونا، ہیرے، زیورات، ہتھیار، کپڑے، کھانا اور روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی دفن کی جاتی، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد بھی فرعون کو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ آج جب سائنسدان ان مقبروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے ایسے راز ملتے ہیں جو دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ بعض قبروں میں دیواروں پر بنی تصویریں آج بھی تقریباً ویسی ہی ہیں جیسے انہیں ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کو کھلی ہوئی تاریخ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آج اگر آپ قاہرہ کے مشہور عجائب گھر یا جدید نیشنل میوزیم آف ایجپشین سویلائزیشن جائیں تو وہاں کئی عظیم فرعونوں کی اصل ممیاں محفوظ نظر آتی ہیں۔ ان میں مشہور فرعون رمیسیس دوم کی ممی بھی شامل ہے، جسے دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جسم 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے ان ممیوں کے ذریعے یہ معلوم کیا ہے کہ بعض فرعون کن بیماریوں کا شکار تھے، ان کی عمر کتنی تھی اور وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہی نہیں، بعض محققین کا خیال ہے کہ چند فرعونوں کی موت کے حالات آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکے۔ یہی اسرار ہر سال لاکھوں سیاحوں کو مصر کھینچ لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے ہزاروں سال پرانی ممی دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ اچانک زندہ ہو گئی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ہزاروں برس کی ایک زندہ داستان ہے۔ لیکن مصر صرف اپنی قدیم تاریخ کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ آج کا مصر بھی اپنی ثقافت، مہمان نوازی اور خوبصورتی کے باعث دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ قاہرہ کی مصروف سڑکیں، دریائے نیل کے کنارے روشن شامیں، رنگ برنگے بازار، خوشبودار روایتی کھانے اور یہاں کے خوش اخلاق لوگ ہر سیاح کا دل جیت لیتے ہیں۔ مصری خواتین بھی اپنی روایتی اور جدید طرز زندگی کے خوبصورت امتزاج کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین تعلیم، کاروبار، طب، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی اپنی قدیم ثقافتی روایات کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مصر آنے والا ہر سیاح صرف اہرام ہی نہیں دیکھتا بلکہ یہاں کی روزمرہ زندگی، مقامی ثقافت اور نیل کے کنارے گزاری گئی شاموں کو بھی ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ فرعون کی آخری وصیت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی قبر میں واقعی کوئی ایسا راز چھپا تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا؟ آگے ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔
دوستوں، صدیوں سے ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا آ رہا ہے، کیا واقعی فرعون نے اپنی موت سے پہلے کوئی آخری وصیت کی تھی؟ تاریخ میں ایسی کوئی مستند وصیت محفوظ نہیں ملی جسے یقین کے ساتھ فرعون کی آخری وصیت کہا جا سکے، لیکن قدیم مصری تحریروں اور مقبروں کی دیواروں پر لکھی گئی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی موت کے بعد کی زندگی پر گہرا یقین رکھتے تھے، اسی لیے وہ اپنی قبروں میں سونا، قیمتی زیورات، شاہی لباس، ہتھیار، خوشبوئیں، کھانے پینے کی اشیاء اور بے شمار خزانے رکھواتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے جہاں انہیں انہی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قبریں صرف مقبرے نہیں بلکہ خزانے بھی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ کئی مقبرے لٹیروں کا شکار ہوئے، مگر چند مقبرے ایسے بھی ملے جو تقریباً محفوظ تھے۔ جب ماہرین نے انہیں کھولا تو اندر سے نکلنے والی دولت اور نوادرات نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج بھی مصر کی ریت کے نیچے کئی ایسی جگہیں موجود ہیں جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ وہاں اب بھی قدیم تہذیب کے بے شمار راز دفن ہیں، اور شاید آنے والے برسوں میں نئی دریافتیں دنیا کو مزید حیران کر دیں۔ اگر آج آپ مصر کی سیر پر جائیں تو آپ کو صرف اہرام ہی نہیں بلکہ ایک جدید، زندہ اور رنگا رنگ ملک بھی دیکھنے کو ملے گا۔ دریائے نیل پر چلنے والے خوبصورت کروز، شام کے وقت جگمگاتی روشنیاں، تاریخی مساجد، قدیم بازار، روایتی کیفے اور مصری موسیقی ہر سیاح کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خان الخلیلی جیسے تاریخی بازاروں میں صدیوں پرانی دستکاری آج بھی زندہ ہے، جہاں ہاتھ سے بنے ہوئے زیورات، خوشبوئیں، قالین اور یادگاری اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ مصری کھانوں کا ذائقہ بھی دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں کے لوگ اپنی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ جدید مصر میں خواتین تعلیم، کاروبار، میڈیا، طب، انجینئرنگ اور سیاست سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ اپنی قدیم ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید زندگی کے ساتھ کامیابی سے ہم آہنگ ہو چکی ہیں۔ یہی امتزاج مصر کو ایک ایسا ملک بناتا ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہر آنے والے سیاح کو متاثر کرتی ہے۔ دوستو، مصر کی سب سے بڑی خوبصورتی شاید یہی ہے کہ یہاں ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے۔ اہرام، ابو الہول، فرعونوں کی وادی، قدیم معابد، دریائے نیل اور جدید شہر مل کر ایک ایسی داستان بناتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ مصر کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس عظیم تہذیب کو دیکھ سکیں جس نے ہزاروں سال پہلے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن مصر کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جتنی دریافتیں اب تک ہو چکی ہیں، ماہرین کے مطابق ان سے کہیں زیادہ راز ابھی بھی زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ شاید مستقبل میں ہونے والی نئی کھدائیاں ہمیں ایسی حقیقتوں سے روشناس کرائیں جن کا آج ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اب اس سفر کا آخری مرحلہ باقی ہے جہاں ہم مصر کی سیر کا خوبصورت خلاصہ کریں گے، اس ملک کے یادگار مقامات کو ایک بار پھر دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آخر کیوں مصر کو دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ، آسمان سے باتیں کرتے اہرام، پر اسرار فرعون، حیران کن ممیاں، عظیم دریائے نیل، شاندار معابد، رنگین بازار اور جدید زندگی، یہی سب کچھ مل کر مصر کو دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کرتا ہے۔ اس سفر میں ہم نے جانا کہ اہرام آخر کیوں آج بھی دنیا کے لیے ایک معمہ ہیں، فرعون اپنی موت کے بعد کی زندگی پر کیوں یقین رکھتے تھے، ان کی ممیاں آج کہاں محفوظ ہیں، اور مصر کی جدید زندگی کس طرح اپنی قدیم تہذیب کے ساتھ خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مصر صرف ایک تاریخی ملک نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب ہے جہاں ہر گلی، ہر پتھر اور ہر عمارت صدیوں پرانی کہانی سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار مصر کی سیر کرتا ہے وہ اس ملک کی عظمت اور خوبصورتی کو کبھی بھلا نہیں پاتا۔ شاید اسی لیے مصر کو صرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ماضی اور حال ایک ہی منظر میں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کبھی
زندگی میں کسی ایک تاریخی ملک کی سیر کرنا چاہیں تو مصر یقیناً ان اولین ممالک میں شامل ہوگا جو آپ کو حیرت، تجسس اور خوبصورتی کا بے مثال امتزاج پیش کرے گا۔ دوستوں، آخر میں شاید یہی کہا جا سکتا ہے کہ مصر ہمیں صرف اپنی تاریخ نہیں سکھاتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ عظیم تہذیبیں وقت گزرنے کے باوجود ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ فرعونوں کی سلطنت ختم ہو گئی لیکن ان کے بنائے ہوئے شاہکار آج بھی پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اہرام آج بھی مضبوطی سے کھڑے ہیں اور انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ محنت، علم اور عظیم خواب کبھی فنا نہیں ہوتے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہر آنے والا سیاح ایک نئی کہانی، ایک نیا راز اور ایک نئی یاد لے کر واپس جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ سیر کے بعد آپ بھی مصر کو ایک نئی نظر سے دیکھیں گے اور جب بھی مصر کا نام سنیں گے تو آپ کے ذہن میں صرف اہرام نہیں بلکہ ایک عظیم تاریخ، شاندار ثقافت اور ناقابل فراموش تہذیب کی تصویر ابھرے گی۔ اگر آپ کو آج کی مصر کی سیر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ دنیا کے خوبصورت ممالک پر بننے والی ہماری آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں فخر سے ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھیں کہ اگلی ویڈیو آپ دنیا کے کس خوبصورت ملک یا کس شہر پر دیکھنا چاہیں گے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے اور حیرت انگیز سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا خیال۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔